أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نوییں اور اسماعیل یہ کہتے تھے کہ اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، یہ دعا کرتے ہوئے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب بلند کر رہے تھے۔ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور طوفان نوح کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمایا۔ یہ تعمیر خاص آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوئی، اس لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت و سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر ہوئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی، یا رب ہماری یہ طاعت و خدمت قبول فرما۔ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی۔ اسے نقل کرنے کے بعد علامہ سلیمان جمل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1039 ہجری کے بعد بھی بعض بادشاہوں نے تعمیر کعبہ کی، جیسا کہ اسے بعض تاریخ والوں نے نقل کیا ہے۔ مسجد تعمیر کرنا اعلیٰ عبادت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کی تعمیر نہایت اعلیٰ عبادت اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں بذات خود حصہ لیا تھا۔ مسجد تعمیر کرنے کے فضائل سورۃ توبہ آیت نمبر 18 کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والے اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے دکھا دے اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وجعلنا مسلمین اور ہمیں فرما بردار رکھ۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے مطیع و مخلص بندے تھے، پھر بھی یہ دعا اس لیے مانگ رہے تھے کہ مزید اطاعت و عبادت، اخلاص اور کمال نصیب ہو۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم ہیں، آپ کی طرف سے توبہ تواضع یعنی عاجزی ہے، اللہ والوں کے لیے تعلیم ہے۔ خانہ کعبہ اور اس کا قرب قبولیت کا مقام ہے، یہاں دعا اور توبہ کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا۔ معلوم ہوا کہ عبادت کے طریقے سیکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی۔ بغیر طریقے سیکھے عبادت کرنا اکثر عبادت کو ضائع کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے۔ فرض عبادت کا طریقہ و مسائل سیکھنا بھی اسی میں داخل ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے رب ہمارے اور بھیج ان میں سے ایک رسول، انہی میں سے ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ہمارے رب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔
ربنا وابعث، اے ہمارے رب اور بھیج۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا سیدنا انبیاء علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ صفا کرنے کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی، یا رب عزوجل اپنے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی اور ان دونوں بزرگوں کی نسل میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ اللہ کے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائی حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات ان کے لیے روشن ہو گئے۔ اس حدیث میں دعائے ابراہیمی سے یہی دعا مراد ہے جو اس آیت میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آخری زمانے میں حضور سیدنا انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے۔ آیت میں کتاب سے مراد قرآن پاک اور اس کی تعلیم سے اس کے حقائق و معانی کا سکھانا مراد ہے، اور حکمت میں سنت، احکام شریعت، اسرار وغیرہ سب داخل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی دعائیں مانگی جو رب تعالیٰ نے لفظ بلفظ قبول فرمائی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مومن جماعت میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، رسول ہوئے، صاحب کتاب ہوئے، آیت کی تلاوت فرمائی، امت کو کتاب اللہ سکھائی، حکمت عطا فرمائی، ان کے نفسوں کا تزکیہ کیا اور اسرار الہی پر مطلع کیا۔ آیات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ سے حاصل ہونے والے نکات۔ اس آیت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشان معلوم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کتاب و حکمت سکھائی اور جنہیں پاک و صاف کیا، ان کے اولین مصدق صحابہ ہی تو تھے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ پورا قرآن آسان نہیں، ورنہ اس کی تعلیم کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھیجے جاتے۔ جو کہے کہ قرآن سمجھنا بہت آسان ہے، کسی بڑے عالم کے پاس لے جائے، 15 منٹ میں حال ظاہر ہو جائے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ الحکمتہ کا ایک معنی سنت بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ مشہور مفسر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حکمت سنت ہی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں خوب پاکیزہ فرما دے۔ ستھرا کرنے کے یہ معنی ہے کہ نفس کو گناہوں کی آلودگیوں اور شہوات و خواہشات کی علاشوں اور ارواح کی قدورتوں سے پاک صاف کر کے آئینہ دل کو تجلیات و انوار الہیہ دیکھنے کے قابل کر دے، تاکہ اسرار الہی اور انوار باری تعالیٰ اس میں جلوہ گر ہو سکے۔ تمام غوث، کتب، ابدال، اولیاء، اصفیاء، صوفیاء، فقہاء، علماء کا تزکیہ اسی مقدس بارگاہ سے ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسماں خواہ زمیں خواہ زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا ہے آقا تیرا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوائے اس کے جو دل کا احمق ہے، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں سے ہوگا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہے، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور جو منہ پھیرے۔ یہاں علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنے دو بھتیجوں مہاجر و سلمہ کو اسلام کی دعوت دی۔ ان سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توراۃ میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہے، اور جو ایمان نہ لائے گا وہ مالعون ہے۔ یہ سن کر سلمہ ایمان لائے اور مہاجر نے اسلام قبول کرنے سے
انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر ظاہر کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی، تو جو ان کے دین سے پھرے وہ ابراہیم کے دین سے پھرا۔ اس میں یہودی، نصرائی اور مشرکین عرب پر اشارتاً کلام ہے، جو اپنے آپ کو فخر کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ جب یہ لوگ دین ابراہیمی سے پھر گئے تو پھر ان کی عظمت و شرافت کہاں رہی؟ یہ بھی معلوم ہوا کہ سچے دین کی پہچان یہی ہے کہ وہ سلف صالحین کا دین ہو۔ یہ حضرات ہدایت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقانیت اسلام کی دلیل یہی دی ہے کہ وہ ملت ابراہیمی ہے۔ اصطفینہ، ہم نے اسے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو رسالت و خلت کے لیے چن لیا، یعنی آپ کو اپنا رسول الخلیل بنایا۔ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب کہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ، عرض کی میں نے گردن رکھی، اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو نہ مرنا مگر مسلمان۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب اس کے رب نے اس سے فرمایا فرما برداری کر، تو اس نے عرض کی میں نے فرما برداری کی، اس کی جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ووصیٰ، اور وصیت کی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین حق پر ثابت قدمی کی وصیت فرمائی۔ اولاد کو صحیح عقائد اور نیک اعمال کی وصیت کرنی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کو صرف مال کے متعلق ہی وصیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اولاد کو عقائد صحیح اور مال صالح، دین کی عظمت، دین پر استقامت، نیکیوں پر مداوت، گناہوں سے دور رہنے کی بھی وصیت کرنی چاہیے۔ اولاد کو دین سکھانا اور ان کی صحیح تربیت کرتے رہنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے آداب سکھانے کی کوشش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی، پرہیزگار بنانا ہے۔ اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین و دنیا میں کام آتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں، انہیں دیندار بنا کر جائیں، جو خود انہیں بھی قبر میں کام آوے کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردے کو قبر میں ملتا ہے۔ نیز وفات کے وقت اپنی اولاد کو صحیح عقائد، نیک اعمال کی وصیت کرنا ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں صحابی رسول حضرت ولید بن عباد بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، ان سے پوچھا آپ کے والد نے وصال کے وقت کیا وصیت فرمائی؟ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے والد نے مجھے بلا کر فرمایا، اے بیٹے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ بات جان لے کہ تو اللہ عز و جل سے اس وقت تک ڈرنے والا نہیں بنے گا جب تک اللہ تعالیٰ پر اور ہر خیر و شر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہونے پر ایمان نہ لے آئے۔ اگر تو اس کے خلاف پر مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر فرمایا لکھ۔ قلم نے عرض کی کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا تقدیر کو لکھ، جو ہو چکا اور جو ابد تک ہوگا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، زیادہ وقت اپنے گھروں میں رہو، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنی خطاؤں کو رویا کرو۔ حضرت علقمہ تادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اے بیٹے، جب تمہیں لوگوں کی مجلس اختیار کرنا پڑے تو ایسے آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو اس کی خدمت کرے تو وہ تیری حفاظت کرے، اگر تو اس کی مجلس اختیار کرے تو وہ تجھے زینت دے اور اگر تجھے مشقت پیش آئے تو وہ برداشت کرے۔ اس آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو بلائی کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلائے تو وہ بھی اس سے پھیلائے، اگر وہ تم میں کوئی اچھائی دیکھے تو اسے شمار کرے، اگر برائی دیکھے تو اسے روکے۔ اس آدمی سے دوستی اختیار کر جب تو اس سے مانگے تو وہ تجھے دے، اگر خاموش رہے تو خود بخود دے، اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو وہ غمخواری کرے۔ اس آدمی کی صحبت اختیار کرو کہ جب تم بات کہو تو وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے، اگر تم کسی کام کا ارادہ کرو تو وہ اچھا مشورہ دے، اگر تم دونوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ تمہاری بات کو ترجیح دے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ بلکہ تم میں کے خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کسی کی پوجا کرو گے؟ بولے ہم پوجا کریں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے والدوں ابراہیم، اسماعیل و اسحاق کا، ایک خدا، اور ہم اس کے حضور گردن رکھیں گے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے یہودیو، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے وصال کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے بیٹوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باؤ اجداد حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ یہ آیت یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے روز اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہتان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی۔ آیت کے معنی یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، کیا تمہارے پہلے لوگ حضرت یعقوب کے آخری وقت ان کے پاس موجود تھے جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر ان سے اسلام توحید کا اقرار کر لیا اور یہ اقرار لیا تھا کہ جو اس آیت میں مذکور ہے وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، تمہارے باپ دادا کے معبود۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آباء یعنی باپوں میں داخل کیا، حالانکہ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب کے حقیقی والد نہ تھے، اور یہ اس لیے ہے کہ آپ علیہ السلام ان کے چچا ہیں، اور چچا بمنزل باپ کے ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام سے پہلے ذکر فرمانا دو وجہ سے ہے، ایک تو یہ کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے ہیں، دوسرا اس لیے کہ آپ سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء میں سے ہیں۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے مال ان کے لیے اور تمہارے مال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ دل کا امت، وہ ایک امت ہے۔ جب یہودی دلائل میں عاجز ہو جاتے ہیں تو آخرکار کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عقائد و اعمال غلط بھی ہوئے تو ہمارے باپ دادوں کے اعمال ہمارے کام آ جائیں گے اور ان سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ ان کی تردید میں آیت آئی ہے کہ وہ سب گزر چکے ہیں، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے
تمہارے لیے، تمہیں ان کے مال کام نہ آئیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اپنے مال کام آئیں گے، اور اگر عقیدہ خراب ہو تو کسی کو دوسرے کے عمل سے فائدہ نہ ہوگا۔